علی کریشن کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ جب کسی قوم میں بے رحمی اور ظلم حد سے بڑھ جائے اور لوگ گناہوں سے ڈرنے کی بجائے نئے گناہ ایجاد کرنے لگیں تو عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ دوستو آج آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتایا جائے گا جس نے انوکھے گناہ ایجاد کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھی انوکھے طریقے سے ہوا۔ ایسی قوم جو گناہوں میں قوم لوط سے بھی آگے تھی۔ دوستو 79 عیسوی میں موجودہ اٹلی پر رومن دور حکومت میں ایک انتہائی جدید شہر آباد تھا۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہوا اور پھر رومن امپائر کا جدید ترین شہر بن گیا۔ یہ شہر بہت خوبصورت تھا اور اس کے زیادہ تر گھر بھی 2 منزلہ تھے۔ شہر میں محلات، قہبہ خانے اور عشرت کدے موجود تھے۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ شہر کے قریب ایک بندرگاہ بھی تھی۔ شراب، مچھلیوں، زیتون اور پھلوں کی تجارت اسی بندرگاہ سے ہوتی تھی۔ اس شہر کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نوازا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ پومئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے کہ قوم لوط اگر دیکھتی تو شرما جاتی۔ ان کا بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس کی وجہ سے عورتوں میں بھی یہ گناہ عام ہو گیا کہ اپنی جنسی تسکین پوری کرنے کے لیے ہم جنس پرستی جیسے گناہ میں ڈوب گئیں۔ یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں کو بھی اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کرتی۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشاں کے قریب آباد تھا۔ ان کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ زلزلہ آیا، لیکن یہ قوم اپنے کاموں اور گناہوں میں مصروف رہی۔ پھر ایک زبردست زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا۔ اس کی مقدار اتنی زیادہ تھی اور اتنی تیزی سے لاوا نکلا کہ اس کا دھواں اور گیس پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ نہ سمجھے اور پھر لاوا اتنی تیزی سے پھیلا کہ پورے کا پورا شہر اس کی تہوں کے نیچے دب گیا۔ 2000 سال کے بعد 1748 میں ایک کسان پانی کی تلاش میں کھدائی کر رہا تھا۔ تقریباً 22 فٹ گہرائی پر جا کر اس کو اس شہر کے کچھ آثار ملے۔ اس کے بعد پھر آثار قدیمہ کے ماہرین کو آگاہ کیا گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی کھدائی کے دوران شہر کے مکمل آثار مل گئے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر اور لاوا کی موٹائی تقریباً 3 میٹر تک تھی۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا ایک نشان ہے۔